ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كلامه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صلوات وصل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دنیا میں جہاں جہاں پر بھی عزاداری سید الشہداء بپا ہے اس کی قبولیت کے لیے عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں پر اس عبادت میں مشغول ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو مومنین راہی کربلا ہوئے تھے واپسی کے سفر پر ہیں ان کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھ خداوند متعال ہمیں حقیقی معانی میں عزاداری سید الشہداء کو سمجھنے، اپنانے، پھیلانے، منانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو عزاداری کے لیے اہتمام کرتے ہیں، جن کی زحمتوں کے نتیجے میں آپ کے لیے تمام اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، جو بانیان صف عزا گزشتہ سالوں میں ہمارے درمیان موجود تھے آج اس دنیا میں نہیں ہیں، شہداء اسلام کے جن کے خون کے صدقے میں مومنین کے لیے کربلا و نجف و دمشق میں حاضریاں ممکن ہو سکیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے زندہ حضرات کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے۔ حقیقی صاحب عزا منتقم خون شہداء کربلا اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے تعجیل کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے۔ ماہ سفر کے یہ آخری ایام انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور یہاں متعدد دفعہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، جہاں 28 سفر کو دو بڑی شہادتیں ہیں، 29 سفر کو بھی ہمارے 8ویں آقا و مولا کی شہادت کا دن ہے، اور یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں اسیروں کا قافلہ بھی مدینہ النبی کی طرف رواں دواں ہے۔ میں نے 28 سفر کی شہادتوں کا تذکرہ کیا کیونکہ ہمارے پاس ایسی احادیث موجود ہیں جن میں یہ تذکرہ ہوا کہ نبی گرامی اسلام کی شہادت بھی زہر مسموم کے ذریعے سے ہوئی تھی، لہذا یہ بڑے ہی اہم دن ہیں اور یہ دن تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں اسی انداز سے سمجھیں جس طریقے سے خداوند متعال نے ہمیں سمجھنے کی سعادت بخشی ہے۔ سعادت بخشی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند متعال کے شاکر ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا
جو ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں جن ہستیوں سے خدا خود محبت کرتا ہے۔ یعنی خداوند متعال نے علم کلام کی بات نہیں کر رہا، خداوند متعال نے محبت میں ہمیں اپنا شریک بنایا ہے۔ احب اللہ من احب حسینہ، نبی گرامی اسلام نے فرمایا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے فرزند حسین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی محبوب ایک ہے اور وہ حسین ابن علی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، کیوں؟ اس لیے کہ سرور دو عالم نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، میرے اس فرزند حسین ابن علی کی شہادت کے نتیجے میں کم از کم 52 سال 51 سال پہلے رسول اللہ فرما رہے ہیں، واقعہ کربلا سے پہلے فرما رہے ہیں، میرے اس فرزند کی شہادت کے نتیجے میں ایک ایسا تحرک، ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی، کہاں پر؟ فی قلوب المؤمنین، ظرف آپ مومنین کا دل قرار دیا، اس میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آپ دن میں 4 دفعہ ذکر حسین ابن علی علیہ السلام سنیں، چاروں مرتبہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے، آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کتنی بڑی عبادت سے خداوند متعال نے ہمیں سرفراز کیا، خداوند متعال نے اتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا، خداوند متعال نے جو سب سے بڑی نعمت ہم سے عنایت فرمائی اور اس نعمت میں سب سے اوپر اپنا تذکرہ کیا، وہ نعمت ولایت ہے۔ پہلے بھی میں یہاں پر عرض کر چکا، پھر دہرا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے سٹیج پر بعض لوگ ان پڑھ قسم کے لوگ آ کر ولایت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ ولایت کو بڑھاتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں ولایت کسے کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ولی کہتا ہے۔ آپ آیات الکرسی پڑھتے ہیں ہم فیہا خالدون تک، دوسری آیت میں کیا فرماتا ہے خداوند متعال؟ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ولی ہے ہر ایک کا نہیں، صاحبان ایمان کا۔ اللہ ولی الذین آمنو، پھر اللہ یہیں تک نہیں رکتی، خداوند متعال کی ذات آگے سے حکمت بھی بتاتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنو یخرجہم من الظلمات الی النور، ولی کا کام یہ ہے کہ وہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام خدا خود انجام دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے ولایت، جو ظلمات سے نکالتی ہے اور نور کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور پھر خداوند متعال نے اس ولایت میں بعض ہستیوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے صاحبان ایمان، چلتے پھرتے کسی مجہول شخص کو دیکھ کر یہ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ کسی دربار پر دیکھ لیا، کسی نے سنگلی پہنی ہوئی ہے، کوئی مفلوق الحال ہے، وضو کرنا نہیں آتا، حجامت کبھی کروائی نہیں ہے، بعض اوقات نعوذ باللہ کپڑوں کے بھی بغیر ہے، وہ بڑا ولی قرار دیتے ہیں ہم۔ یہ ہماری جہالت کی نشانی ہے، یہ ہم ولایت کی توہین کرتے ہیں۔ ولایت تو اللہ فرماتا ہے میں ولی ہوں، میں اللہ ولی ہوں، پھر میرا رسول ولی ہے، پھر وہ ہستیاں ولی ہیں جن کی محبت و مودت کو میں نے تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، جن کی محبت و مودت کو میں نے واجب قرار دیا ہے، وہ ولی ہے۔
لہٰذا چلتے پھرتے لوگوں کو ولی نہ کہا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ انہیں سیدھے راستے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر یہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے تو اللہ انہیں اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اگر بیچارے روحانی طور پر مریض ہیں تو ہوا یشفین، اذا مرضت فہوا یشفین، شفا اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں اسے شفا عنایت فرمائے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا نے کہا میرے تک آنا ہے تو وسیلے کو تلاش کرو۔ تو بس سب سے بڑی اور عظیم الشان نعمت ولایت قرار پائی۔ اب جو میں نے موضوع سخن قرار دیا اس میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، خداوند متعال کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم کسی کی برائی کو شور شرابے کے ساتھ بیان کرو، گھر میں شور شرابہ کرو، گھر کے دروازے پہ شور شرابہ کرو، سڑک پر شور شرابہ کرو، چوراہے پہ چلے جاؤ وہاں پر شور شرابہ کرو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، خداوند متعال کو کسی کی بلند آواز سے برائی کرنا پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، لیکن مظلوم کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو آشکار کرے۔ آئیے اب تلاش کرتے ہیں مظلوم کون ہے۔ سب سے پہلے تو مظلوم وہ ہے جسے ولایت کے ساتھ محبت کرنے سے روک دیا جائے۔ مظلوم وہ ہے جس کے ولی اللہ الاعظم کو کربلا میں شہید کر دیا جائے۔ مظلوم وہ ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں اور اسے جنازے میں شرکت کا موقع نہ دیا جائے۔ مظلوم وہ ہے جو اپنے ولی کے جسد اطہر کو کاندھوں پہ رکھ کر لے جائے اور اس پر تیروں کی برسات کی جائے، وہ مظلوم ہے۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو یا مجھے امیر المؤمنین کا نام لینے سے یا سید الشہداء کا کوئی ماتم کرنے سے روکتا ہے تو وہ ظالم ہے اور ہم مظلوم ہیں۔ جب ہم مظلوم ہیں تو خدا فرما رہا ہے الا من ظلم، مظلوم کو یہ حق حاصل ہے، چاہے امام بارگاہ میں وہ ماتم کرے، چاہے وہ سڑک پر ماتم کرے، چاہے وہ چوراہے پر ماتم کرے، اسے یہ حق حاصل ہے۔ اور قرآن مجید نے قرآن میں اس حق کو بیان کیا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ خداوند متعال نے اس عزاداری کا تذکرہ کیا، اور اس تذکرے کو شروع کرنے سے پہلے خدا نے فرمایا احسن القصص، اب ہم جو تمہیں قصہ سنانے لگے ہیں یہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف، اس کی ابتدا خدا نے کہا یہ احسن القصص ہے۔ قرآن مجید دیکھیے گا، آپ سب کے گھروں میں ترجمے والا قرآن ہونا چاہیے، پہلے میں 2 مرتبہ یہاں پر کہہ چکا۔ سورہ مبارکہ یوسف کھولیں، اس کے شروع میں خدا فرما رہا ہے احسن القصص۔ اب ہم قصے کے اس حصے میں پہنچتے ہیں جہاں پر جناب یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو لے جاتے ہیں حسد کی وجہ سے اور انہیں کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب بیٹے کی جدائی میں گریہ کرتے ہیں۔ بیٹے کے قتل پر گریہ نہیں کر رہے تھے، بیٹے کی جدائی پہ گریہ کر رہے تھے۔ یوسف نبی کے نبی باپ کو پتا تھا کہ میرا بیٹا بچھڑا ہے، قتل نہیں ہوا، لیکن ایک نبی ہوتے ہوئے، ایک اللہ کا محبوب شخص ہوتے ہوئے، ایک زندہ بیٹے کے لیے ایک نبی اتنا گریہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، زندہ بیٹے کی جدائی پر اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یہی تو مشکل ہے امام سجاد علیہ السلام کی۔ مولا کتنا گریہ کریں گے؟ منہال عرض کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں منہال انصاف نہیں کیا، یعقوب سے ایک یوسف بچھڑا تھا،
میں تو 18 فخر یوسف اپنے سامنے دے کر آیا ہوں۔ احسن القصص۔ یعقوب کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ بیٹا زندہ ہے، گریہ کر رہے ہیں، دروازے پر گریہ کر رہے ہیں۔ لوگ گزرتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا بچھڑ گیا۔ کیسے؟ میرے بیٹے لے گئے تھے، اب مجھے کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف نہیں کہتے تھے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، یعقوب نہیں کہتے تھے، میرے بیٹے کہتے ہیں۔ پھر سڑک پہ چلے جاتے تھے، پھر چوراہے پہ چلے جاتے تھے، پھر شجرۃ الوداع پہ چلے جاتے تھے۔ شجرۃ الوداع وہ جگہ تھی جہاں سے بیٹوں کو رخصت کیا تھا۔ وہاں ایک درخت تھا، حضرت یوسف کے والد وہاں بیٹھ کر یوسف کا انتظار بھی کرتے تھے اور گریہ بھی کرتے تھے۔ لوگ یوسف کے بھائیوں کو برا بھلا کہتے تھے، کتنے برے ہو، بوڑھا باپ ہے تمہارا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے تم کہیں چھوڑ کر آ گئے، باپ کی حالت دیکھو، باپ کو دلاسا دو۔ بیٹے بڑے پریشان ہوتے تھے، انہیں اپنے اس کرتوت کا احساس ہوتا تھا۔ قرآن کہتا ہے بیٹے باپ سے آ کر کہتے تھے اے بابا تو ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے بیٹے باپ سے کہتے تھے رو رو کر یا تو شدید مریض ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ ذہن کو بیدار رکھیے، یہ شیعوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی دھوپ میں روز عاشور صبح عاشور نکلتے ہیں، یا تو گرمی سے یہ پاگل ہو جائیں گے یا مر جائیں گے۔ یعقوب کے بیٹے بھی یعقوب سے یہی کہتے ہیں، یا تم اپنی نارمل حالت چھین بیٹھو گے یا مارے جاؤ گے۔ روک رہے ہیں باپ کو کس چیز سے؟ گریہ کرنے سے۔ یہاں پر قرآن مجید نے بہترین تصویر کشی کی۔ اب آپ اس تصویر کے 3 کرداروں کو سمجھیے۔ یہاں پر ظالم کون ہے؟ جناب یوسف کے بھائی۔ مظلوم کون ہے؟ جناب یوسف۔ اور عزادار کون ہے؟ آپ معمولی عزادار نہیں ہیں، قرآن حضرت یعقوب کو عزادار کہتا ہے۔ عزادار یعقوب ہے، اور بیٹے جو ظالم ہے وہ روک رہے ہیں۔ تو پس جان لیجئے اگر آپ کو کوئی شخص عزاداری کرنے سے روکے تو قرآن کی زبان میں وہ ظالم ہے، اور آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ظالم کے خلاف اپنی صدا کو بلند کریں۔ یہ قرآن آپ کو اجازت دے رہا ہے، یہ قرآن مجید میں نبی کا فعل آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ کو عزاداری کرنے کا حق حاصل ہے۔ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ، جس پر ظلم ہوا ہے اسے یہ اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرے۔ تو یہاں تو فخر یوسف ہے، یہاں امیر المؤمنین ہے کہ جن کے دشمن آج بھی ویسے ہی موجود ہیں جیسے اس زمانے میں موجود تھے۔ کل مجھے بحریہ ٹاؤن جانے کا موقع ملا، پرسوں اتوار والے دن بحریہ ٹاؤن جانے کا موقع ملا، تو وہاں جو امام بارگاہ اور مسجد بنی ہے اس بلاک کا نام حسین بلاک ہے۔ وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ لوگ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بلاک کا یہ نام رکھنے پر اعتراض تھا۔ مظلومیت دیکھیں، مکہ مکرمہ میں مدرسہ تو ابو لہب ہم نے خود دیکھا، مدرسہ تو ابی لہب عربی اعتبار سے۔ ابو لہب کون ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ خدا بند متعال نے قرآن مجید میں خود اسے بد دعا دی ہے، لیکن مکہ مکرمہ جیسے شہر میں اس کے نام پر سکول موجود ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن حسین ابن علی، کون حسین ابن علی؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، سفینہ نجات حسین ابن علی، اس کے نام پر اگر کسی علاقے کا نام رکھا جاتا ہے تو لوگوں کو اس پر تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خون میں یزیدیت کی ملاوٹ موجود ہے، وگرنہ یہ ممکن نہیں ہے
کہ خون پاکیزہ ہو اور اسے پاکیزہ نام سے تکلیف پہنچے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات. وعجل فرجہ. یہ صورتحال ہے دنیا کی. آپ دیکھیے، آپ عزاداری مناتے ہیں، لوگ فوری طور پر اکٹھا ہو جاتے ہیں. آپ آذان دیتے ہیں، آپ کی آذان کو دہشت گردی کہا جاتا ہے. یہ تو ہمارے یہاں پر اگر لائرز موجود ہیں اور انشاءاللہ لائرز اکٹھے ہو رہے ہیں اور انہیں علمی مواد فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی شخص آذان میں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْل کہنے سے روکتا ہے تو یہ سب سے پہلے توہین نبوت ہے. کیوں توہین نبوت ہے؟ 27 رجب کو نبی گرامی اسلام 40 سال کے پہلی آیت نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن نے کہا کہ خداوند متعال نے تمہارے درمیان اذ بعث فیہم رسولا، رسول کو بھیجا. رسول گرامی اسلام پر آیت نازل ہوئی. رسول گرامی اسلام مکہ میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دو. یہ آپ کا سارا واقعہ سنا ہوا. اب میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں تاکہ آپ کسی سے بھی بات کر سکے قرآن اور سیرت رسول کی زبان میں. اس دعوت کو آپ کہتے ہیں دعوت عشیرہ. عشیرہ خاندان کو کہتے ہیں. خاندان والوں کی دعوت. خاندان والوں کو بلایا گیا. وہاں 3 دفعہ بلایا گیا. تفصیلات میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. نبی گرامی اسلام نے وہاں پر خطاب فرمایا. خطاب کیا تھا؟ اپنے ایمان سے بتائیے. افراد موجود تھے. نبی گرامی اسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی آیا ہوں، تمہارے درمیان آیا ہوں، اللہ کے حکم سے میں تمہاری دعوت کر رہا ہوں. آج اگر تم میں سے کوئی میرا ساتھ دے گا تو وہ میرا وصی بھی ہوگا اور میرا خلیفہ بھی ہوگا. وہ میرا وصی بھی ہوگا اور میرا خلیفہ بھی ہوگا. اب بتائیے کہ اس مجمع میں سے کتنے لوگ کھڑے ہوئے؟ ایک شخص کھڑا ہوا جسے متعصب تاریخ نے ایک بچہ لکھا. رسول گرامی اسلام نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں. پھر وہی خطاب کیا، دیکھو ابھی موقع ہے، انعام کا اعلان میں پہلے کر رہا ہوں، پہلے انعام کا اعلان کر رہا ہوں. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صرف کھڑا ہونا ہے. کون ہے تم میں سے جو کھڑا ہو جائے؟ وہ میرا وصی بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا. پھر ایک جوان کھڑا ہوا. وہی جوان. رسول گرامی اسلام نے فرمایا تشریف رکھیں. پھر وہی خطاب کیا، دیکھو ابھی بھی ٹائم ہے، اگر میرا ساتھ دو گے میرے وصی بھی ہوگے، میرے خلیفہ بلا فاصل بھی ہوگے. بلا فاصل کا لفظ میں نے اضافہ کیا. جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد وہ میرا خلیفہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ بلا فاصل ہی ہوگا نا. یہ تو نہیں رسول اللہ فرما رہے کہ میرے بعد 15-20 بندے آئیں گے اس کے بعد وہ میرا خلیفہ بنے گا. وہ میرے بعد میرا وصی بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا. تیسری مرتبہ پھر ایک ہی ہستی اٹھی جس سے آپ سب محبت کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ 3 دفعہ کیوں رسول گرامی اسلام نے ایسا کیا؟ اگر پہلی ہی مرتبہ رسول گرامی اسلام فرما دیتے ٹھیک ہے اب تمہاری مرضی، تم تو کھڑے نہیں ہوئے، یہ جوان کھڑا ہو گیا ہے، اب یہی میرا وصی ہے، یہی میرا خلیفہ ہے. عرب کی چالاکیوں کو سمجھتے تھے. کئی بوڑھوں نے بعد میں کہنا تھا یہ تو بچہ تھا، اس کا جسم توانا تھا، فوراً کھڑا ہو گیا. ہمیں تو ویسے گھٹنوں میں تکلیف تھی. وہاں پر تو پولیو کے شکار لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے، نام میں کسی کا نہیں لیتا، وہاں تو پولیو زدہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ کل کو کہتے ہیں ہم کھڑے تو ہو رہے تھے لیکن یہ 10 سالہ تھا، اس کے جسم میں بڑی بجلی تھی. ظاہر ہے 10 سال کا بچہ میری اور آپ کی نسبت جلدی کھڑا ہو جائے گا، مجھے تھوڑا سا ایسے اسے کر کے کھڑا ہونا پڑے گا. رسول اللہ نے بٹھایا. ابھی بھی اگر کوئی مریض، میں طبیب موجود ہوں، اگر میرے طبیب کی موجودگی میں کوئی مریض شفا پانا چاہتا ہے تو وقت ہے. میں علی کو بٹھا رہا ہوں، تم کھڑے ہو جاؤ.
نہ کھڑا ہو سکا. پھر تیسری دفعہ موقع ملا. چاہیے تو یہ تھا کہ اب وہ تھوڑے سے کھڑے ہو ہی جاتے تاکہ اس بچے سے پہلے کھڑے ہو جائیں, لیکن کوئی بھی کھڑا نہ ہوا. ان کی قسمت تھی, اور ظاہر ہے امیر المومنین کے مقابلے پر تو وہ کھڑے ہو بھی نہیں سکتے تھے, یہ ہمارے ایمان و ایقان کا حصہ ہے, لیکن کم از کم وہ بدبخت اپنے ہاتھوں کو تو کھڑا کر سکتے تھے کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ کے ساتھ ہیں. کسی نے ہاتھ کو بھی کھڑا نہیں کیا, کسی نے ہاتھ بھی کھڑا نہیں کیا. یہ تاریخ ہے, یہ کتب فریقین نے لکھا, یہ دونوں صحیحوں نے لکھا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم, یہ چاروں مسند نے لکھا. اہل سنت برادران کی 6 کتابیں ہیں جنہیں صحائح ستہ کہا جاتا ہے. 2 کے ساتھ لفظ صحیح ہے, باقی مسند ہے, 4 مسند ہے, تو بہرحال صحائح ستہ چلے. انہوں نے لکھا ہماری کتابیں میں, کتب فریقین میں یہ طے شدہ چیز ہے کہ رسول اللہ نے جو دعوت ذوالعشیرہ میں خطاب فرمایا وہ یہی تھا. تو گویا نبی گرامی اسلام نے اسلام کی ابتدا میں ہی بتا دیا تھا کہ میرا وسیع کون ہے, میرا خلیفہ کون ہے, لیکن چونکہ وہاں خاندان کے افراد موجود تھے, خدا نے یہ چاہا کہ سب کے سب آ جائیں. اللہ نے دوبارہ اعلان کے لیے 23 سال انتظار کیا, 23 سال انتظار کیا خداوند متعال نے. جس نے آنا ہے آ جائے. وہ فارس سے سلمان فارسی جیسا پاکیزہ شخص بھی پہنچ گیا. وہ مال و متاع سے عاری غریب شخص جب اسلام میں آیا تو ابو ذر بن گیا, ابو ذر بن گیا جس کے پاس یہ عجیب دروازہ ہے. اگر کوئی بغیر ذر کے آتا ہے ابو ذر بنتا ہے, اگر کوئی بغیر بینائی کے آتا ہے تو ابو بصیر بنتا ہے. اللہ اکبر, کتنا کریم گھرانہ ہے, کتنا کریم و عظیم گھرانہ ہے. 23 سال انتظار کیا. 23 سال کے بعد اللہ نے فرمایا زبان حال سے اب سب آ چکے ہیں, سب آپ کے کہنے پر حج کر چکے ہیں, سب نے اس طرح پھروا لیا ہے. اب ذرا ان کے سروں کے اوپر تپش ڈال کر کوئی یہ نہ کہے کہ میرا سر تھوڑا سا منجمد تھا, مجھے پتہ نہیں چلا. اگر میری طرح سر پر بال نہ ہو تو دھوپ بھی زیادہ لگتی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. وہاں سب کو بلا کر کھڑا کر کے خداوند متعال نے کیا فرمایا, الیوم اکملت لکم, آج کے دن میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور میں راضی ہو گیا دین پر. پھر سب نے بخن بخن کہنا شروع کیا. خداوند متعال نے اس مقام پر بھی فیصلہ کر دیا, الیوم یائس الذین کفروا من دینکم, اے میرے حبیب آج اعلان ولایت سے, اعلان توحید نہیں, اعلان رسالت نہیں, اعلان ولایت سے کافر مایوس ہو گئے. یہ علماء سمجھتے ہیں یہ لفظی ترجمہ ہے, اسے منطوق کا ترجمہ کہا جائے گا. اب مفہوم منطوق ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب آج کے دن سے دین اسلام سے کافر مایوس ہو گئے, انہیں پتا چل گیا کہ اب دین اسلام ہمیشہ رہے گا. اس کا مفہوم کا ترجمہ یہ ہے, اے میرے حبیب آج اعلان ولایت سے جو شخص بھی مایوس ہوا ہے وہی کافر ہے. میں نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی. سورہ مبارکہ مائدہ وہاں دیکھ لیجئے کہ کون مایوس ہوا. روز غدیر جو مایوس ہوا, قرآن نے اسے کم از کم جو تمغہ دیا اسے کفر کہتے. ہم تو اپنے پاس سے بات نہیں کرتے, ہم تو ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جن کی غلام ہستیاں بھی قرآن بولتی ہیں, جن کی غلام بھی قرآن بولتی ہیں. جناب فضہ سلام اللہ علیہ, جناب ام ایمن جیسی ہستیاں جو خدا سے جب توسل کرتی ہیں تو خداوند متعال عین ان کی خواہش کے مطابق چیزوں کو آسمان سے بھیجتا. یہ وہ ہستیاں ہیں. اسی گھرانے کی ایک عظیم الشان ہستی کا نام ہے حسن مجتبی. کون حسن مجتبی؟ اگر اللہ نے یہ چاہا
کہ یہود و نصارہ کے مقابلے پر عیسائیوں کے مقابلے پر اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا جائے، تو اسلام میں فقط مدینہ میں اس وقت جب ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 5 ہستیوں میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اللہ کے دین کی صداقت کے گواہ بن سکے، وگرنہ آیت علماء کرام موجود ہے، آیت وسیع ہے، آیت میں جتنے مرضی مردوں کو لے جاتے، جتنے مرضی عورتوں کو لے جاتے، جتنے مرضی بچوں کو لے جاتے، لیکن اللہ کے دین کی حقانیت کی ضمانت دینی تھی۔ اس کے لیے رسول اللہ کو اپنے علاوہ 4 ہستیاں ملی اور ترتیب کیا تھی۔ امام مجتبیٰ زیادہ سے زیادہ 6 سال کے تھے، لیکن رسول اللہ نے امام مجتبیٰ کو زمین پر چلایا، اپنے آگے رکھ کے، گویا کہ ہمیں بتایا، دیکھو میرا بیٹا حسن مجتبیٰ جہاں پر بھی ہو، جو کام بھی کرے، تم دیکھنا میں رسول اس کے پیچھے ہوں۔ اس کے اوپر کوئی الزام لگانے کی کوشش نہ کرنا، اسے متہم کرنے کی کوشش نہ کرنا، اسے کوئی الزام نہ دینا۔ مبادہ 50 سال کے بعد تم میری تعلیمات کو بھول جاؤ، 40 سال کے بعد میری تعلیمات کو بھول جاؤ، اور شجر خبیثہ کے افراد کو تم فوقیت دینے لگو شجر طیبہ کے اوپر، خبردار ایسا مت کرنا۔ میں حسن کو آگے لے جا کر یہ بتلا رہا ہوں، جہاں پر بھی حسن مجتبیٰ ہے، پیچھے میں رسول اللہ موجود ہوں، دائیں طرف امیر المؤمنین موجود ہے، بائیں طرف سیدۃ النساء موجود ہے، اور حسن کے سر کے اوپر حسین موجود ہے۔ یہ ترتیب اتفاقی نہیں تھی، ایسا نہیں ہے بس چلتے ہوئے یہ ترتیب بن گئی، یہ اللہ کے حکم سے ترتیب تھی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص امام مجتبیٰ کے اوپر شک کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اشکال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ رسول اللہ پر اعتراض کرتا ہے، وہ رسول اللہ پر شک کرتا ہے، وہ سادہ الفاظ میں اور آج کل کی بڑی مشہور اصطلاح میں توہین نبوت کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف FIR بنتی ہے۔ ہمارے ملک کی مصیبت یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ سے محبت کرنے والوں پر FIR بنتی ہے۔ عجب زمانہ ہے، عجب گھٹن کا زمانہ ہے۔ یہ وہی ڈس انفارمیشن ہے کہ مولا امیر المومنین جیسی ہستی شہادت پاتی ہے تو بعض لوگ اسلام سے اتنے دور ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود کہ تعجب کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین مسجد میں کیا کرنے گئے تھے۔ آج بھی اگر کوئی شخص کہے کہ میں مسجد میں نہیں جاؤں گا کیونکہ امیر المؤمنین وہاں شہید ہوئے تھے، تو جان لیجئے وہ بعد میں آنے والے بھی 11 اماموں کی توہین کرتا ہے۔ امام مجتبیٰ نے جو اپنی امامت کی ابتدا سے پہلی ذمہ داری نبھائی، وہ کیا تھی؟ صبح 19 ماہ مبارک رمضان، حسن بیٹا مجھے گھر بعد میں لے کر جانا، پہلے نماز پڑھا۔ جس محراب میں آپ شہید ہو رہے تھے وہاں پر امام مجتبیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، اور کیا منزلت ہوگی اس نماز کی جب اسد اللہ و اسد الرسول زخمی حالت میں سامنے ہوں گے، زمانے کا امام سامنے اور امام مجتبیٰ نماز پڑھا رہے ہیں۔ سید الشہداء کہاں جاتے تھے؟ مسجد الحرام میں۔ امام مجتبیٰ نے 25 حج پیادہ کیے، کہاں گئے؟ مسجد الحرام میں۔ سید الشہداء کربلا جانے سے پہلے کہاں گئے؟ روضہ نبی پر، وہ مسجد نبوی ہے، مسجد میں گئے۔ مسجد کوفہ میں آدم سے لے کر ہمارے زمانے کے امام تک سب مسجد میں جاتے ہیں۔ مسجد سہلہ کیا ہے؟ زمانے کے امام کی یادگار ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص سے سنیں کہ وہ ایسی بات کر رہا ہے تو اسے سمجھائیں کہ تو آئمہ کے خلاف بات کر رہا ہے۔ یہ بات کم از کم شام کے بازاروں سے اڑی ہوئی بات ہے۔ اگر تم تک پہنچی ہے اس کا مطلب ہے تم نے کربلا کے اسیروں کی توہین کی ہے۔ کربلا کے اسیر انہی جھوٹی باتوں کو تو ختم کرنے کے لیے اسیر ہوئے تھے۔ کس لیے اسیر ہوئے تھے؟ انہی باتوں کے لیے ہوئے تھے۔
سید الشہداء کو پتا تھا کہ مسجد میں بابا شہید ہوئے، امت نے ساتھ نہیں دیا۔ مجتبیٰ گھر میں شہید ہوئے، امت مزید خاموش ہو گئی۔ اب مجھے کوئی اور قتل گاہ تلاش کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے ساتھ کسی کو جرأت نہیں تھی وہ مخالفت کر سکتا، لیکن امیر المؤمنین کے ساتھ تو 8-9 بندے رہ گئے تھے۔ لیکن حق و باطل کا معیار رسول اللہ بتا کر گئے تھے۔ جنگ صفین کو یاد کیجئے، 92 سالہ عمار یاسر جو مسن بیٹھے ہیں، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب کے سن، یہاں کوئی میرے خیال میں 90 سالہ نہیں ہوگا، 92 سالہ عمار یاسر صفین میں موجود ہے۔ بار بار امیر المومنین کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، اجازت ملے میں شہید ہو جاؤں، اجازت ملے میں شہید ہو جاؤں۔ مولا اجازت نہیں دے رہے۔ اللہ کے رسول جناب عمار کے بارے میں فرما کر گئے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ جناب عمار کے اس بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے ایک شخص نے اس گھمسان کی جنگ میں، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے، عمار سے کہا، عمار تم اس بڑھاپے میں کہاں آ گئے ہو؟ بوڑھے لوگوں تک کیا کام ہے جنگ میں آنا؟ بوڑھے پر تو جنگ بھی ضروری نہیں ہے، بوڑھے شخص کو تو سنبھالنے کے لیے بھی 6 بندوں کی ضرورت ہے۔ عمار یاسر نے 2 جواب دیے۔ اگر آپ نے یہ 2 جواب یاد کر لیے تو یہ آج کے دن کے لیے کافی ہے۔ عمار تم بوڑھے ہوتے ہوئے کہاں آ گئے؟ کہا یاد کرو، توجہ سے میری بات سنو، میں نے سارا مقدمہ پیش کر دیا کہ رسول اللہ کے ساتھ سب تھے، کسی کو جدا ہونے کی جرأت نہ تھی۔ اگر وہ جدا ہوتا تو اسلامی احکام اس پر صادر ہوتے، اگر کوئی بات کہتا تو بہن پر تلواریں اٹھانے والے اس پر بھی تلواریں اٹھا لیتے، لہٰذا سب ساتھ تھے۔ عمار یاسر کے بعد، رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کے ساتھ چند بندے تھے۔ جناب عمار نے بڑے ٹھنڈے مزاج سے، ٹھنڈے لہجے سے کہا، آپ توجہ کیجئے گا، کہا دیکھو میری بات توجہ سے سنو، رسول اللہ کے ساتھ ہونا کمال نہیں ہے، علی کے ساتھ باقی رہنا کمال ہے۔ سمجھے آپ؟ رسول اللہ کے ساتھ رہنا کمال نہیں ہے، علی کے ساتھ باقی رہنا کمال ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ تو اتنے پروانے تھے کہ ان میں سے اکثر پروانے کبھی اپنے پر کو جلنے ہی نہیں دیتے تھے، ایسے ایسے پروانے تھے۔ پتہ نہیں میں کس طرف چلا گیا، صلوات پڑھ دیجئے گا۔ آج تو مزاج کے خلاف گفتگو ہو گئی، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک تو مومنین کے دل جو ہے نا وہ بڑے منور ہوتے ہیں، یہ اشاروں کو سمجھتے چلے جاتے ہیں، یہ ایک بڑی جو ہے۔ بہرحال خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے۔ پہلا جواب جناب عمار کا، رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہنر نہیں ہے، امیر المومنین کے ساتھ باقی رہنا ہنر ہے۔ آپ ایک بڑے ذمہ دار کے ساتھ ہیں، اس کے مال و اسباب کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بچے تنہا رہ جاتے ہیں، کوئی شخص اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیتا ہے۔ اب آپ کا امتحان ہے، اب آپ کا امتحان ہے۔ اگر اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو تو پھر کمال ہے، اگر نہیں رکھتے پھر کمال نہیں ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہنر نہیں ہے، علی کے ساتھ باقی رہنا ہنر ہے۔ اور دیکھو میں صفین میں اس لیے آیا ہوں کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ علی حق ہے۔ یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا علی حق، یہ پہلا نعرہ عمار یاسر نے صفین میں لگایا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے عمار تمہیں باغی فرقہ قتل کرے گا۔ عمار چاہتے ہیں کہ میں قتل ہو جاؤں، میرے رسول کی صداقت بھی لوگوں کے سامنے آ جائے، میرے امیر کی صداقت بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول کے ساتھ رہنا ہنر نہیں ہے، علی کے ساتھ باقی رہنا ہنر ہے۔
میں اس لیے آیا ہوں کہ دنیا کو بتا سکوں علی حق ہے۔ کتنا یقین ہے شہادت پر۔ اگر مجھے پتا چلے نا یہ پیر محل کے راستے پر میرے اوپر حملہ ہوگا، یا تو میں غلام باز صاحب کے گھر میں چھپ جاؤں گا، یا دیکھوں گا یہ ڈر رہے ہیں تو میں پھر اس طرف کہیں بھاگ جاؤں گا، رستہ ہی بدل لوں گا، موبائل بھی بند کر دوں گا۔ اور ہوں میں بہت بڑا مومن، ہوں میں بہت بڑا مومن۔ وہ ہے مومن 92 سالہ عمار آیا ہے کہ وہ بتا سکے دنیا کو۔ عمار کو یعنی 100% پتا ہے مجھے شہید ہونا ہے، اسی لیے فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں کو بتا سکوں علی حق ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، امام مجتبیٰ بھی اسی میدان میں موجود ہیں، اسی میدان میں محمد حنفیہ بھی موجود ہیں۔ محمد حنفیہ کو جنگ صفین میں امیر المومنین نے کہا کہ فلاں لشکر کو پیچھے ہٹاؤ، بہت بہادر بیٹے، پوری کوشش کی لشکر کو پیچھے نہ ہٹا سکے، لشکر بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ پیچھے بلایا، امام مجتبیٰ کو بھیجا، امام مجتبیٰ گئے، جہاں تک خط کھینچا تھا امیر المومنین نے وہاں تک اس لشکر کو دھکیلا۔ واپس آئے تو آپ کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، جیسے جگر سے خون نکلتا ہے، اونٹ کے جگر سے جیسے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ آئے تو جناب محمد حنفیہ دیکھ کر گھبرا گئے، شرمندہ ہو گئے، چہرے کو نیچے کر لیا۔ اب امیر المومنین باپ ہیں، باپ کی تربیت کا انداز دیکھیے۔ ایک مرتبہ ہم بھی تربیت کرتے ہیں، 4-6 گالیوں کے بعد کوئی اچھی بات کرتے ہیں۔ امیر المومنین جن کو ہم سب مانتے ہیں، محمد حنفیہ کو سینے سے لگایا، کہا محمد یاد رکھو تم میرے بیٹے ہو، حسن رسول اللہ کے بیٹے۔ میں علی چاہتا ہوں اپنے بیٹے محمد کو رسول اللہ کے بیٹے حسن پہ قربان کر دوں۔ اور دوسری بات یاد رکھو، جس چشمہ طہارت و عصمت سے حسن سے راب ہوئے ہیں، تجھے وہ چشمہ حاصل نہیں ہے۔ حسن کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، محمد تمہاری ماں بہت عظیم خاتون ہے، لیکن وہ سیدہ کی کنیز ہے، سیدہ نہیں ہے۔ یہ تربیت کا انداز، یہ امام مجتبیٰ سید امیر المومنین کی شہادت کے بعد اتنی مشکل کہ جب آپ کی خدمت میں 5 شرائط آتی ہیں اور خالی کاغذ آتا ہے کہ ان پر امضا کر دیجئے، اپنے شیعوں کو اکٹھا کیا اور ان کو شرائط سنائی۔ اس کے بعد فرمایا 2 ہی راستے ہیں، پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں اور تلواروں کو اپنے آگے پیچھے کر لیں، یعنی ہم جنگ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان شرائط کو مان لیتے ہیں۔ مجمع میں سے ایک بھی شخص نے پہلی شرط نہیں مانی، سب نے بیک زبان کہا البقیہ البقیہ البقیہ، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے ایک بڑے بہادر سپاہی نے آپ کے پاس آ کر کہا، توجہ سے سنیے گا، السلام علیکہ یا مذل المؤمنین، زمانے کے امام کو کہا اے مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ کتنی مشکل ہوگی امام مجتبیٰ پر، آیت تطہیر کی 4تھی کڑی ہے، کتنی مشکل ہوگی۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا، دست امامت میں جب ہاتھ آیا تو تھوڑا اطمینان ہوا، کہا کہ اگر میں ان لوگوں کی باتوں پر اس کاغذ پر دستخط نہ کرتا تو یقین کرو ہمارے سب شیعوں کو قتل کر دیا جاتا، شیعت ختم ہو جاتی۔ 10 سال میں پھر سنبھالا اور 60 ہجری میں شیعت اپنے آخری سانس لے رہی تھی، جہاں سے سید الشہداء نے دوبارہ عروج کی طرف سفر کیا۔ دوبارہ مدینہ میں کہا امام مجتبیٰ کی شہادت کے بعد کہ جو شخص چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کرے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ کتنی بڑی ضمانت ہے، کہہ کر امام نے لے جا رہے ہیں جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے۔ کتنے پہنچے؟ 72۔ کتنے خالص تھے۔ کبھی آپ نے توجہ کی
اتنے خالص تھے کہ شب عاشور، توجہ کیجئے گا، شب عاشور دیے بجھا کر کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، روز عاشور فرما رہے ہیں حل من مغیث یغیثنا، اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ بھی آ جائے۔ آپ نے فرق دیکھا 10 گھنٹے کے درمیان؟ شب عاشور فرما رہے ہیں چلے جاؤ، دن کی روشنی ہوتی ہے تو فرماتے ہیں آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید الشہداء چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ہلکی سی رمق زندگی کی ہے کہ میں زندہ کاش کے بچ جاتا، رات کے اندھیرے میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، اندھیرے میں چلا جائے، مجھے ایک رمق رکھنے والا شخص بھی اپنے ساتھ اللہ کی ملاقات کے لیے لے کر نہیں جانا۔ اور دن کی روشنی میں فرما رہے ہیں اگر کوئی اب بھی بھٹکا ہوا آنا چاہتا ہے تو اگر ہم حر کو سب سے پہلے بھیج سکتے ہیں تو تمہیں بھی بھیج سکتے ہیں، تمہیں بھی بھیج سکتے ہیں۔ اندازہ کیا ہے؟ ان لطائف پر توجہ کیا کیجئے۔ آنسو آپ کے بہت قیمتی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن سمجھ کر آنسو بہائیں گے تو ان کی کتنی قیمت ہوگی میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ چھٹے امام خود بھی فرماتے ہیں کہ اس آنسو کی جزا کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ امام مجتبی جو محور کائنات ہے، جو اللہ کی طرف سے فیوزات الہی و برکات الہی کا منبع ہے، جو محبت الوحی ہے، جس گھر میں وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ ہستی اس مشکل میں ہے کہ وہیں پر آپ کی اہلیہ کے روپ میں قاتلہ کو آپ کے قریب کیا جاتا ہے، زہر جفا دیا جاتا ہے، زہر اثر کرتا ہے، تشت میں آپ قے فرماتے ہیں، جگر کے ٹکڑے باہر نکلتے ہیں، سامنے بھائی موجود ہے امام حسین علیہ السلام، شدید قرب ہے سید الشہداء کے چہرے پر۔ امام مجتبی اس حالت شہادت میں بھائی کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں حسین بھیا یقیناً آج کا دن آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن یاد رکھیے لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ الحسین، آپ کے عاشور جیسا کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ امام مجتبی 10 سال پہلے عاشور کی تبلیغ فرما رہے ہیں، اے میرے بھائی یہ میری حالت آپ کے لیے غم کنندہ ہے، لیکن لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ الحسین، اے ابو عبداللہ، اے اللہ کے بندوں کے وارث و باپ، آپ کا روز عاشور بڑا سخت ہے۔ اب ذرا اپنے ایمان سے بتائیے، جب امام مجتبی نے یہ فکرہ حسین ابن علی علیہ السلام سے کہا ہوگا تو وہاں پر کائنات کے شیر ترین شخص کی شیر دل بیٹی زینب بھی موجود ہو۔ کبھی آپ نے اس گھرانے پہ توجہ کی کہ ہر ہستی کا امتحان ختم ہوتا جا رہا ہے اور زینب کبریٰ کا امتحان بڑھتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ کی تربیت یافتہ، امیر المؤمنین کی تربیت یافتہ، سیدۃ النساء کی تربیت یافتہ، حسنین شریفین کی تربیت یافتہ، امام سجاد کی امامت میں رہنے والی، امام محمد باقر کی زمانے کے امام، ان کی زندگی میں عقیل بنی ہاشم 7 معصوم ہستیوں کے ساتھ رہنے والی، اس کے صبر کا کیا عالم ہوگا۔ دیکھا تھا کہ نانا جب شدید بیمار تھے تو مادر گرامی کے زانوں پر سر رکھا ہوا تھا، دق الباب ہوا تھا 3 دفعہ، تو والدہ گرامی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ نانا نے آنکھیں کھول کر پوچھا تھا کس نے رلایا میری بیٹی کو؟ کہا کہ دروازے پر کوئی شخص ہے بار بار دق الباب کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فاطمہ یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، یہ تم سے وہ اجازت مانگ رہا ہے جو کبھی اجازت نہیں لیتا۔ کتنی عظمت! یہ عظمت بتلا رہی تھی کہ اس دروازے پر نہ اونچا بول سکتے ہیں، نہ داخل ہو سکتے ہیں، نہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! جہاں پر موت کا فرشتہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا۔ یہ منظر
تو دیکھا تھا حسنین شریفین نے، یہ منظر تو جناب زینب نے دیکھا تھا، یہ منظر تو جناب ام کلثوم نے دیکھا تھا، لیکن اس منظر سے بھی گزری تھیں۔ اور پھر وہ 75 دن بڑے مشکل تھے، سیدۃ النساء کے دن، جس دن ہر روز سخت سے سختر دن ہوتا تھا۔ ماں تھی کہ گریہ کرتی چلی جاتی تھی، اور پھر وہ موقع تو دیکھ چکی تھی جب ظالم گھر میں داخل ہو گئے تھے اور بابا کو پکڑ کر مسجد میں لے گئے تھے، اور والدہ نے کہا تھا میں اپنے سر کے بال کھول کر بد دعا کروں گی، اور گھر اور مسجد کانپنے لگے تھے۔ وہ منظر بھی دیکھا تھا، اور جناب زینب کے لیے وہ منظر کتنا سخت تھا جب رات کے اندھیرے میں ماں کے جنازے کے نیچے چھپ کر جناب زینب نے چاہا تھا کہ ماں کو رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے کر آئیں۔ امیر المومنین نے کہا تھا مجھ علی کو پسند نہیں ہے کہ میری بیٹی رات کے اندھیرے میں بھی گھر سے باہر نکلے۔ واپس آ گئی تھی عالمہ غیر معلمہ، باپ امام نے کہا تھا نہیں جانا، رک گئی، گھر کے اندر رک گئی۔ اور پھر باپ کا بھی جانا کتنا سخت تھا کہ اسلام کے ستون گر گئے تھے۔ باپ کو بھی اسی طریقے سے دفن کیا گیا تھا، قبر کو مخفی چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب کچھ عرصہ امن و سکون سے گزرا تھا، لیکن بھائی کو شہادت مل گئی۔ بہنیں بڑا اہتمام کرتی ہیں، آپ جانتے ہیں کسی بھی جنازے کی رونق بہنوں اور بیٹیوں سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کی بہنیں یا بیٹیاں نہ ہوں تو اس کے جنازے کے اٹھنے کا انداز عام سا ہوتا ہے، لیکن اگر بہنیں یا بیٹیاں ہوں، سب بہنوں بیٹیوں کے بھائیوں کو خدا سلامت رکھے۔ اگر بیٹیاں گھر میں ہوں تو ایک اور شان سے باپ کا بھائی کا جنازہ اٹھتا ہے۔ یہاں امام مجتبیٰ کے جنازے کو بھی پورے اہتمام سے اٹھایا گیا، سفید کفن پہنایا گیا، اور جنازہ 70 قدم تک صرف جانا تھا۔ خدا آپ کو لے جائے، آپ دیکھیں گے کتنا فاصلہ ہے، لیکن وہ 70 قدم طے نہ ہو سکے۔ کسی نے کہا کہ بچاؤ تیروں کی بارش کرو۔ اب جو جنازہ واپس آیا تو 70 تیر لگے ہوئے تھے۔ کربلا کی پہلی کہانی 70 تیروں سے لکھی جا چکی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین والظالمین۔ ماتم حسین۔ اللہم صلی علی محمد۔